بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ابتدا میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ موضوع پر مسح کے جواز کے لیے چند امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ انہی امور میں سے ایک یہ ہے کہ موضوع کو کامل طہارت کی حالت میں پہنا ہو، چاہے یہ کامل طہارت اس کو پہلے سے حاصل ہے، یعنی وضو کیا ہے اور اس کے بعد موزے پہن لیے، یا یہ کامل طہارت موزوں کے پہننے کے بعد حاصل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر دونوں پاؤں دھو لیے پہلے، پھر موزے پہن لیے، یا یوں کیا کہ ایک پاؤں دھو لیا اور اس میں موزہ پہن لیا، پھر دوسرا پاؤں دھو لیا اور اس میں بھی موزہ پہن لیا، اور پھر اس کے بعد باقی وضو کو پورا کیا قبل اس سے کہ اس کو حدث لاحق ہو، تو اب موضوع پر مسح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر پاؤں دھو لیے اور دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے بھی پہن لیے اور ابھی باقی وضو پورا نہیں کیا کہ نواقض وضو میں سے کوئی امر اس کو پیش آیا، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے کوئی امر پیش آیا، تو اب اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کامل طہارت کی حالت میں موضوع کو نہیں پہنا، جبکہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کامل طہارت کی حالت میں ان کو پہنا ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے جو مدت ہے وہ مدت ختم نہیں ہوئی۔ اگر مدت گزر گئی ہے تو اب موضوع پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اور مدت کیا ہے؟ مقیم کے لیے، یعنی جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں۔ البتہ ابتدائی مدت اس کا اعتبار کیا جائے گا بے وضو ہونے کے وقت سے۔ مثال کے طور پر دن کے صبح 6 بجے اس نے باوضو حالت میں موزے پہن لیے، اور پھر 9 بجے دن کو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس کے موضوع کی مدت وہ دن کے 9 بجے سے شروع ہوگی کل کے 9 بجے تک اگر یہ مقیم ہے، اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن بعد جو ہے 9 بجے کو اس کے موضوع کی مدت جو ہے پوری ہو جائے گی۔ اگر مدت گزر گئی اس کے بعد موضوع پر مسح کر رہا ہے تو مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ موزے نکال کے پاؤں دھونا ضروری ہے۔ کوئی شخص مقیم ہے جس نے موضوع پر مسح کیا ہے اور ابھی موضوع کی مدت پوری نہیں ہوئی کہ یہ سفر پر جانے لگا، تو اب مسافر کے لیے جتنی مدت ہے اس کو پورا کر کے موزے نکالے گا۔ یعنی مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے اور دوپہر 12 بجے اس کے موضوع پر مسح کرنے کا وقت شروع ہو گیا، پھر ہفتہ کے دن صبح کو یہ سفر پر جانے لگا، تو اب اس کے موضوع کی مدت جمعہ کے 12 بجے یعنی دن سے لے کر ہفتہ اتوار اور پیر کے 12 بجے اس کے موضوع کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر مقیم نے اقامت کی مدت پوری کی پھر سفر پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موزے نکالے، اپنے پاؤں دھو لے، پھر موزے پہنے، اور نکلنے کے ساتھ ہی اس کی جو ہے سفر کی جو ہے مدت پھر اسی ترتیب سے شروع ہوگی جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا۔ یعنی اب جب کامل طہارت کی حالت میں اس نے
پہن لیا تو اب جب بھی وضو ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا، اس وقت سے اس کی مدت شروع ہوگی۔ اور اگر کوئی مسافر مقیم ہو گیا بعد اس کے کہ اقامت کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، مثال کے طور پر 2 دن کے بعد آیا، 2 دن سفر میں رہا، اس کے بعد آیا، تو چونکہ اقامت کی مدت تو 24 گھنٹے ہیں، لہٰذا یہ اپنے موزوں کو نکالے اور اپنے پاؤں کو دھو لے۔ لیکن اگر اقامت کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، مثال کے طور پر یہ سفر پر نکلا اور 24 گھنٹے اس کو پورے نہیں ہوئے تھے کہ پھر سے مقیم ہو گیا، تو 24 گھنٹے جو ہے مدت اقامت پورا کرے۔